بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی امید سے تھی کہ حضرت عمران فوت ہو گئے، اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کو دودھ پلانے کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا یا ان کو دودھ پلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ بغیر دودھ پیے بچپن میں بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی، یعنی بہت جلد جسم میں طاقت عطا فرمائے کہ اگر عام بچی کی 1 مہینے میں ایسی پرورش ہوتی تو وہ 1 دن میں ایسی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ اپنی بیٹی کو لیے بیت المقدس تشریف لے گئی، وہاں علماء بنی اسرائیل موجود تھے اور حضرت زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اگر مریم کے والد زندہ ہوتے جو بیت المقدس کے امام تھے، وہ خود اپنی بیٹی کی تربیت کرتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ حضرت مریم کی کفالت میں کروں، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی، جبکہ باقی علماء کی بھی یہی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت کی سعادت انہیں مل جائے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی حق کفالت کے لیے اپنی قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے، یعنی جس وقت وہ لوگ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ محترم ناظرین، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئی تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے۔ آخر قرعہ اندازی کی نوبت آئی، سب نے اپنے اپنے قلم جن سے تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے بلکہ الٹا پھر جائے اسی کو حقدار سمجھے۔ اس میں بھی قرعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا اور حق حقدار کو پہنچ گیا۔ حضرت مریم نہایت پاک باز، نیک، زاہدہ و عابدہ خاتون تھی۔ آپ بچپن میں بھی خدا کا انتخاب تھی اور جوانی میں بھی خدا کا انتخاب تھی۔